دیکھ لیں، مینا میں دیکھ لیں جمرات کو، جب وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں اس عمل کو دیکھ لیں، جمرات کو کنکریاں مارنا۔ اب یہ ایسے ستون ہے وہاں پہ، چاروں طرف میں بڑے بڑے پل بنے ہوئے، 3 اوپر نیچے منزلیں ان کی، اور کچھ لوگ درمیان میں بھی چل رہے، جس طرح خانہ کعبہ کا یہاں پہ ہے نا طواف کیا جاتا، وہاں پہ اس کے ارد گرد بھی ایسے چکر کاٹنے بندے۔ چکر تو کاٹنا طواف کی نیت سے نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کر ستون کو پتھر مارنے، ستون کو پتھر مارنا یہ بھی بات ہوتا ہے، عقل نہیں مانتی، لیکن شریعت کہتی ہے ایسا کرو گے تمہیں حج کا ثواب دیا جائے گا، نہیں کرو گے تمہارا آنے جانے کا صرف چکر ہی پڑے گا، یہ عبادت نہیں بنے گی۔ اب ستون کو پتھر مارنا یہ کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر وادی مینا کی طرف جا رہے تھے، وہ جب قربانی کا حکم 4تھی رات کے بعد جب سوچ کے گھر آئے نا، تو پھر رب نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تجھ سے تیرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگتے ہیں۔ یہ سوچنے کے بعد میدان عرفات کے بعد آپ 10 ذی الحج کی شام کو گھر آئے تو پھر یہ خواب آپ کو 4تھی رات ملا۔ پھر اگلا 10 ذی الحج کا دن تھا، قربانی والا دن، بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیا اور میدان مینا کی طرف چلے گئے۔ یہ بھی وہی میدان عرفات کے ساتھ ہی ہے، یہ بھی اتنے فاصلے پہ یا 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہوگا کم از کم۔ تو وہاں پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ میں رسی بھی ہے، ساتھ چھری بھی ہے۔ ازلی بدبخت شیطان اس نے سوچا کہ آج اگر ابراہیم اپنے مقصد میں اس کارنامے میں کامیاب ہو گئے، میری ساری زندگی کی تگ و دور محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگر آج میں نے ابراہیم کو اس کام سے روک دیا تو پھر میں دنیا دار لوگوں کو تو بڑے طریقے کے ساتھ اور آسان طریقے سے ان کو میں نیکی کے راستے سے روک لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وہ سیدہ ہاجرہ کے پاس آیا، پوچھا کہ ہاجرہ تمہیں معلوم ہے کہ اسماعیل کو ابراہیم کہاں پہ لے کے گئے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے لے کے گئے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں، دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے نہیں لے کے گئے، وہ تو تیرے بیٹا اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے بڑے شخص، بھلا کوئی شفیق باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرے گا؟ تو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انہیں رب کی طرف سے حکم ہے۔ اتنی بات تھی کہ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا دفع ہو جا، اگر رب کا حکم ہے تو میرا تو اسماعیل ہے ہی ایک، اگر رب مجھے 100 اسماعیل بھی دیتا نا اور مجھ سے مانگتا تو میں ایک ایک اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیجتی اور کہتی ابراہیم جا رب کے نام پہ قربان کر کے آ جانا، میرا تو ہے اسماعیل، جا چلا جا۔ وہاں سے مایوس ہوا، اسماعیل کے پاس آیا، وہی سوال کیا، اسماعیل جانتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں پہ لے کے جا رہا ہے؟ تو کہا ہم دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، وہ تو تمہیں آج ذبح کر دے گا، قربان کر دے گا۔ کہا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ بیٹے کو قربان کرے؟ اس نے کہا کہ شاید یہ انہیں رب کا حکم ہے۔ اسماعیل چونکہ ماں کی تربیت میں رہے تھے سیدہ ہاجرہ کی، باپ کی تربیت کا تو موقع ہی نہ ملا، لیکن نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو ماں باپ کی تربیت کی حاجت بھی نہیں ہوتی، رب خود عرشوں سے ان کو پڑھا سکھا کے بھیجتا ہے۔ یہ آداب خدا بند ذوالجلال نے خود سکھائے تھے۔ فرمایا کہ اے شیطان تو مجھے نیکی سے روکتا ہے، میری تو زندگی ہی ایک ہے، اگر مجھے میرا خدا بار بار زندگی دے اور بار بار میرے گلے پہ چھری چلانے کا میرے باپ کو حکم دے، میں اسماعیل بار بار قربان ہوتا رہوں۔ مایوس ہوا، ابراہیم کے پاس آیا، کہا ابراہیم کیا کرنے لگے ہو؟ بھلا بیٹا قربان کرنا بھی عبادت ہے؟ جو تم نے رات کو خواب میں دیکھا ہے، خواب جھوٹے بھی تو ہوتے ہیں، خواب وہم اور خیالات بھی تو ہوتے ہیں، خواب کو تم آج تعبیر میں لانے کے لیے بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہو؟ کوئی ہوش کے ناخن لو، ایسا نہ کرو۔ جب اتنی بات ہوئی تو ابراہیم سمجھ گئے کہ جو مجھے آج نیکی سے روک رہا ہے یقیناً شیطان ہے، چونکہ نبی کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، وہ رب کا پیغام اور وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے زمین سے ایسے کر کے 7 پتھر اٹھائے، چھوٹے چھوٹے کنکر، جس طرح چنا ہوتا ہے نا ہمارا کھانے والا دال چنا، تو چنے کی مقدار کے مطابق آپ نے 7 کنکر اٹھائے اور اٹھا کے آپ نے اس شیطان کو مارے۔ شیطان وہاں سے دم دبا کے بھاگ، شیطان تو بھاگ نکلا۔ لیکن آج ہزاروں سال گزر گئے، بندہ مومن جب بھی حج پہ جاتا ہے وہ ان ستونوں کو جا کے کنکر مارتا ہے۔ اب ستون کو کنکر کیوں مارے جاتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جب بھی حج کے ایام آتے ہیں ملائکہ شیاطین کو پکڑ کے ان ستونوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، ستونوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اب تم بھی 7 پتھر پکڑو اور ان شیطانوں کو مارو۔
جب تم ان ستونوں کو، ان شیاطین کو 7 کنکر مارو گے، تمہارے دل میں، دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ میں ان کو پتھر اس لیے مار رہا ہوں کہ اللہ کے نبی ابراہیم نے شیطانوں کو پتھر مارے تھے. وہ تمہاری سوچ، وہ نظریہ تمہیں حج کے درجے پہ فائز فرما دے گا اور تمہیں حج کا ثواب دے دیا جائے گا.